بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات دین میں ذکر صالحین کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور محرم الحرام کی مناسبت سے اس پروگرام کا عنوان ہے حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر مہینے میں مختلف نسبتیں اور واقعات پائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مہینہ تاریخ اسلام میں پہچانا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے محرم الحرام بھی بہت ساری نسبتوں اور واقعات کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ ان میں اگر ہم اس مہینے کے بالکل آغاز میں یکم محرم الحرام کی بنیادی اور مشہور و معروف نسبت اور واقعے کے حوالے سے بات کریں تو وہ تاریخ اسلام کا عظیم ترین اور مشہور ترین واقعہ شہادت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اسی واقعے کے ساتھ یہ تاریخ یعنی یکم محرم الحرام مشہور و معروف ہے، اور اسی مناسبت سے یہ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں، اور جن کی عظمت کو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جن اہل ایمان نے آپ کی پیروی کر لی وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے وقت بھی یہ کوئی ابھی بھی بڑی تعداد نہیں تھی کہ جس کے بارے میں دیکھ کر ظاہری طور پر کوئی یہ گمان کرے کہ اب یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ تعداد کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ جذبے اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے جماعت اسلام کو یعنی ان مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی تائید اور تقویت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی اور انہیں اللہ سے گویا کہ مانگا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو باقاعدہ اسلام کے غلبے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پورا فرمایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اور اسلام لاتے ہی آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے جو کوشش شروع کی، اس کوشش کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب آپ نے ایمان لاتے ہی بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو کیوں نہ ہم علی اعلان اور کھل کر حرم شریف میں عبادت کریں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 صفیں بنائیں، جن میں سے ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ نے کی اور ایک کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حضرت عمر اس طرح مسلمانوں کو لے کر حرم میں پہنچے اور کفار بھی مبہوت ہو گئے، حیران ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر مجھے فاروق کے لقب سے ملقب کیا گیا، یعنی اس لقب سے مجھے نوازا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فاروق کہا جاتا ہے وہ ناظرین کرام حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں ہم اگر عنوانات بھی اگر صرف بیان کریں، ہیڈنگز بھی بیان کریں تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے، بس میں چند باتیں حصول برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی کا ایک بہت بڑا حوالہ ختم نبوت مصطفیٰ ہے۔ آج کے دور میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، دلائل مانگے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ تفصیلی دلائل میں اگر نہ بھی جائیں تو کم سے کم ایک دلیل ضرور ذہن میں رکھیں، اور اطمینان اور تقویت اور تسکین قلب کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی حضرت عمر بھی جب نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سراپا دلیل تھے ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے اور بھی بہت سے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے اور ان پر مختلف قسم کی قمیصیں تھیں. کسی نے جو قمیص پہنی تھی وہ جسم کے ایک حصے تک تھی, کسی کی قمیص اس سے کچھ زیادہ, کسی کی اس سے زیادہ. پھر حضرت عمر کا ذکر کیا کہ ان کی قمیص بہت نیچے تک تھی, کافی زیادہ, یعنی انہوں نے طویل قمیص پہنی ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دین میں بڑی تقویت اور قوت عطا فرمائی. ایک موقع پر حضور نے ایک اور خواب بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ فرمایا کہ مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا خواب میں, اور میں نے اس کو پیا حتیٰ کہ اس کی سیرابی اتنی ہوئی, یعنی میں اس قدر سیراب ہوا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. اور فرمایا کہ پھر جو اس بچا ہوا تھا وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا. تو اس کے بارے میں جب پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, حضور نے فرمایا کہ اس سے میں نے علم مراد لیا ہے. تو حضرت عمر کے علم کو بھی حضور نے اس انداز سے بیان کیا, اور دین کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریفی انداز میں بیان فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی تاریخ کا ایک بہت نمایاں اور روشن ترین باب ہے کہ جس کے بارے میں مختصر سے وقت میں تو ظاہر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن اختصاراً یہ ضرور عرض کروں گا کہ حضرت عمر کا وہ دور خلافت وہ دور ہے کہ جس پر مسلمانوں نے تو اس کو اپنانے میں کوتاہیاں کی ہیں, لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنے پیش نظر رکھا, اس کو فالو کیا, اور آج غیر مسلم دنیا حضرت عمر کے ان بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر اور اپنے قانون بنا کر وہ کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. تو آج ہمیں ہماری ذمہ داری, ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو فالو کریں, ان کی سیرت کو اپنائیں, عدل کرنے میں, تجارت میں, معیشت میں, انصاف کرنے میں, لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں, اپنی رعایا کا خیال کرنے میں. یعنی کیا عالم ہوگا حضرت عمر کے خوف خدا کا کہ جو یہ فرمائیں کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری بھی یا بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو بارگاہ خدا میں حضرت عمر کو جواب دینا ہوگا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جانور کے مرنے پر بھی خوفزدہ رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے تھے. آج تو انسانوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے, انسانوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگ کس کس طرح سے مر جاتے ہیں, بھوک سے بلک کر مر جاتے ہیں, اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور کس طریقے سے ملک و ملت کے دولت کو استعمال کیا جاتا ہے, عیاشی کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیمار ہوئے, طبیب نے, ڈاکٹر نے شہد تجویز کیا, گھر میں معلوم کیا تو کھانے کو شہد نہیں تھا. چنانچہ کسی نے کہا کہ حضور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے. فرمانے لگے کہ بیت المال تو لوگوں کا حق ہے, یتیم و غریبوں کا حق ہے, میں شہد کیسے استعمال کر سکتا ہوں. مسجد میں تشریف لائے اور جب لوگ نماز کے لیے آ گئے تو حضرت عمر نے لوگوں سے گفتگو کی اور فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, شہد نہیں ہے میرے پاس, مجھے ڈاکٹر نے شہد کا کہا ہے, بیت المال میں شہد رکھا ہے اور وہ تم لوگوں کا حق ہے, اگر تم لوگ اجازت دو تو کیا میں شہد استعمال کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. ناظرین, یہ ہیں وہ تاریخ اسلام کے عظیم حکمران اور عظیم خلفائے راشدین کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی اور تاریخ اسلام نے ان سے وہ فیض حاصل کیا کہ جس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں. اور اہل بیت سے اگر محبت کی بات کی جائے, حضرت عمر فاروق کی اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی حضرت عمر سے محبت, یہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا حوالہ ہے, اور آج اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہم جمع کر کے چلیں, کیونکہ اہل بیت نے حضرت عمر سے محبت کی اور حضرت عمر نے اہل بیت سے محبت فرمائی. کس طرح کہ اپنے دور خلافت میں جب وظیفہ مقرر کیا تو اپنے بیٹے کا وظیفہ انہوں نے کم رکھا اور حسن و حسین کا وظیفہ حضرت مولا علی کے برابر مقرر کیا. جب ان بچوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور حضرت حسن و حسین نے بتایا کہ ہمارا وظیفہ تو زیادہ ہے تم سے, یعنی عبداللہ ابن عمر سے کہا, تو عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا. فرمانے لگے کہ بیٹا نہ تو تمہارے والد ان کے والد کے برابر ہیں, نہ تمہاری والدہ ان کی والدہ کے برابر, نہ تمہارے نانا ان کے نانا کے برابر ہیں, تو میں وظیفہ میں کیسے تمہیں برابر کر دوں. یہ حضرت عمر کے دل میں احترام تھا حضرت امام حسن حسین کا, یعنی اہل بیت اطہار کا, اور ان کی محبت حضرت عمر سے یہ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا ہے محبت کی کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں عطا فرمائی. یہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے جو کہ حضرت عمر اور اہل بیت کے درمیان تعلق اور رشتہ داری کا بھی حوالہ ہے اور محبت کی بھی دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مولا کائنات ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ کائنات سے تھیں, ان کے بطن مبارک سے تھی, اور حضرت عمر کی خواہش بھی یہ تھی کہ وہ نسب رسول سے اپنے رشتے کو
وہ تعلق کو جوڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کی اس آرزو کو پورا کیا اور اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ اور اختتام پر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے کارنامے ہیں، خاص طور پر ہجری کیلنڈر، جو آج ہم کیلنڈر سے تاریخ، اسلامی تاریخیں بتاتے ہیں، ان تاریخوں کو متعین کرتے ہیں، یہ کارنامہ ہے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم اس طور پر بنا کہ وہاں نماز ہم پڑھتے ہیں، ہر حاجی وہاں نماز ادا کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے شخص ہیں کہ جن کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے، اور ان کی تائید میں اللہ نے قرآن کی وہ آیت اتاری کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو آج وہاں، اب آج تک اور قیامت تک اب وہاں نماز ہوتی رہے گی۔ آخر میں یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی تمنا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے عطا فرما شہادتاً فی سبیلک، اپنے راستے میں شہادت کی موت، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا پوری فرمائی۔ مسجد نبوی میں فجر کی امامت فرما رہے تھے، مدینۃ النبی میں، مسجد نبوی میں، مصلی رسول پر نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ پر حملہ ہوا ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں، اور شب محرم میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ نے شہادت پائی، اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اور پہلو میں گنبد خضرا کے سائے میں وہ آرام فرما ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، یعنی سبز گنبد میں حضور آرام فرما ہیں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کارناموں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو اللہ سیدنا فاروق اعظم سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، تعلیمات دین پر مشتمل ان مختلف پروگرامز کو، جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہیں، ان کو آپ اپنے سوشل میڈیا کے مختلف لنکس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور وہ لنکس آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ خود بھی آپ دیکھیے اور سیکھیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔